آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک خوبصورت سلطنت تھی جہاں ہر طرف خوشحالی اور امن تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ نہایت رحم دل اور عقل مند تھے۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے اور سب ان سے محبت کرتے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی۔ محل کے باغ میں ایک درخت تھا جو ہر سال صرف 3 سنہری سیب دیتا تھا۔ یہ سیب نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو کوئی انہیں کھاتا اسے بے حد طاقت، عقل اور خوش نصیبی حاصل ہوتی تھی۔ یہ درخت محل کے سب سے محفوظ حصے میں تھا اور بادشاہ خود اس کی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن ایک دن جب درخت پر سیب پکنے کو تھے تو اچانک وہ تینوں سیب غائب ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تمام سپاہیوں اور درباریوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جس نے یہ سیب چوری کیے ہیں اسے فوراً پکڑا جائے۔ کئی دنوں تک سیبوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن ایک بوڑھا جادوگر محل آیا اور بادشاہ سے ملا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سیب کسی عام چور نے نہیں چرائے۔ یہ کام ایک شرارتی جن کا ہے جو دور پہاڑوں میں رہتا ہے۔ لیکن سیب صرف اس کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ ایک پراسرار جنگل میں یہ سیب بکھر گئے ہیں اور ہر سیب کو ایک طاقتور جادوئی جانور نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے پوچھا، کیا کوئی ان سیبوں کو واپس لا سکتا ہے؟ جادوگر مسکرا کر بولا، ہاں، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو خود یا کسی بہت بہادر کو بھیجنا ہوگا۔ ملکہ کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن بادشاہ کے دل میں عزم تھا۔ ان کا بیٹا شہزادہ اس گفتگو کو چھپ کر سن رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کے پاس آیا اور کہا، ابا حضور، یہ کام میں کروں گا۔ میں ان سیبوں کو واپس لا کر آپ کی سلطنت کو خوشحال بنا دوں گا۔ بادشاہ اور ملکہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر شہزادے کے اصرار پر اجازت دے دی۔ جادوگر نے شہزادے کو 3 خاص چیزیں دیں۔ ایک جادوئی تلوار جو کسی بھی دشمن کو شکست دے سکتی تھی، اور ایک جادوئی لالٹین جو ہر اندھیرے راستے میں روشنی کا کام کرتی تھی، اور ایک چھوٹا سا تھیلا جس میں ہمیشہ کھانے کی چیزیں رہتی تھیں۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک تاریک اور پراسرار جنگل میں پہنچا۔ وہاں کا ماحول خوفناک تھا لیکن شہزادے نے ہمت نہ ہاری۔ جلد ہی اس کا سامنا پہلے سیب کی حفاظت کرنے والے ایک دوہکل سانپ سے ہوا۔ سانپ نے غصے سے پھنکارا، یہ سیب تمہیں نہیں مل سکتا۔ شہزادے نے اپنے جادوئی تلوار نکالی اور سانپ سے لڑائی کی۔ یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی لیکن آخر کار شہزادہ جیت گیا اور پہلا سیب حاصل کر لیا۔ شہزادہ آگے بڑھا اور دوسرے سیب کی حفاظت کرنے والے ایک طوطے سے ملا۔ یہ طوطا بہت چالاک تھا اور پہیلیاں پوچھ کر شہزادے کو الجھانا چاہتا تھا۔ شہزادے نے اپنی عقل مندی سے طوطے کی تمام پہیلیوں کے جواب دیے اور دوسرا سیب حاصل کر لیا۔ تیسرا سیب سب سے مشکل تھا۔ اسے ایک دیو نے اپنی مٹھی میں چھپا رکھا تھا۔ دیو نے کہا، اگر تم مجھے شکست دے دو تو یہ سیب تمہارا ہوگا۔ شہزادے نے اپنی طاقت، عقل اور جادوئی لالٹین کی روشنی سے دیو کو دھوکہ دیا اور سیب چھین لیا۔ شہزادہ تینوں سیب لے کر واپس محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اب اسے گلے لگایا اور پوری سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔ جادوگر دوبارہ آیا اور کہا، تمہاری بہادری نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک عظیم بادشاہ بنو گے۔ اس کے بعد وہ سنہری سیب کا درخت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا اور ہر سال مزید سیب دینے لگا۔ شہزادہ اپنی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے رعایا کا ہیرو بن گیا اور یہ کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔